باوقار علماء اہل سنت و شعراء اسلام، حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور پیاسا رہو گے ساقیِ کوثر کو چھوڑ کر، پی لو چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا یہ آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اور پڑھی عقیدت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضران محفل، اس سے قبل آپ نے بہترین خطاب سماعت کی، اور شاعر اہل سنت، شاعر ہندوستان حضرت علامہ و مولانا تاج رضا اورنگ آبادی سے آپ نے بہترین کلام سماعت کی، اور اسی درمیان میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، تھوڑی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سعادت کے لیے آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے۔ 15 سے 20 منٹ کی میری تقریر ہوگی، اور پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، دعا خوانی ہوگی۔ ابھی مجھ سے قبل مفکر قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی رفیق الاسلام صاحب قبلہ ایک بہت ہی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ لیکن میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، تب کون تھا؟ جب کوئی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، تب کیا تھا؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ جب کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، تب کون تھا؟ افسوس کی بات یہ کہ ہر روز ہم لوگ میلاد سنتے ہیں، اور
میلاد کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن آج تک ہم کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب کچھ نہ تھا تب کون تھا، جب کچھ نہ تھا، جب کوئی نہ تھا تو صرف رب تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب کوئی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا تو صرف رب تھا، اور اس رب نے اپنے نور سے ایک نور بنایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ صرف رب تھا اور اس رب نے اپنے نور سے ایک نور بنایا۔ تب جب زمین نہیں تھی، تب جب آسمان نہیں تھا، تب جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، تب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور بنایا، اور نام احمد، منصب نبوت۔ کہیے سبحان اللہ۔ نام احمد، منصب نبوت بنایا تب جب کچھ نہیں تھا، جب زمین نہ تھی تب بنایا، جب مٹی نہ تھی تب بنایا، اور پھر جب میرے محبوب کو بنا دیا تو